ہوں. تو ہمارا ڈپارٹمنٹ جو کہ ڈسٹرکٹ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ فروٹ اور ویجیٹیبل کے حوالے سے بہت مشہور ہے. ہر قسم کے فروٹ، ہر قسم کے ویجیٹیبلس اگتے ہیں. لیکن ہماری بدقسمتی کی یہ جو فروٹس ہے ان کا یہ جب پک کے تیار ہوتے ہیں اس کے بعد اس کی شیلف لائف ہوتے ہے، پوسٹ ہارویسٹ لاسز بہت زیادہ ہے، شیلف لائف ان کی کم ہوتی ہے. تو اسی کو اس کی شیلف لائف کو بڑھانے کے لیے اور ان کی ویلیو ایڈیشن کے لیے ہمارا ڈپارٹمنٹ کام کر رہا ہے. ہم فارمرز کو ڈفرینٹ تنظیمات کے تھرو اور ہم گروپس بنا کے خواتین کو اسپیشلی ہم ٹرین کرتے ہیں کس طرح اپنے سبزیوں کو بچائے، کیسے ان کے لاسز کو بچا کے ان سے پروڈکٹس بنائے، جیسے سبزیوں کے اچار بنا سکتے ہیں، جیسے فروٹس کے جیم ہو گیا، جیلی، ان کے سرکہ ہو گیا، ان کے جوسز بنا کے. ایک تو یہ ہوگا ان کے ہیلتھ پہ یہ بڑا اچھا افیکٹ ہوگا، ہیلدی چیزیں وہ کھائیں گے. دوسرا یہ کہ ان کو بیچ کے وہ پیسے کما سکتے ہیں اور اپنا انکم جنریٹ کر سکتے ہیں. تو اسپیشلی ویمن امپاورمنٹ پہ ہم کام کر رہے ہیں. اسی طرح ایک کٹیج انڈسٹری کے طور پر فوڈ پروسیسنگ انڈسٹری کو آگے لائے اور اس پہ کام کریں. تھینک یو. جو ہمارے جو لوکل گیزر میں جو پروڈکٹ ہے کھلاؤ کے نام سے، جو ڈرائی فروٹ ہوتا ہے، جو سوینئر ہے گیزر کا، تو اس کو ہم تھوڑا موڈیفائی کیے. وہ بہت بڑا ہوتا تھا اور اس کے پروسیجر تھوڑے لمبے ہوتے تھے، تو اس کو ہم نے ٹریننگس دی کہ ان کو چھوٹے چھوٹے سائزیبل اس میں بنائے، بچوں کو بھی لنچ میں دے دے. اور اس طرح فروٹ لیدرز پہ ہم کام کر رہے، فروٹ چاکلیٹس بنا رہے جس سے اس کے پلپ بنا کے اس سے، اور اسی طرح اس کے لاسز کم ہو رہا ہے. تو اس پہ بڑا اچھا امپیکٹ پڑ رہا ہے. جیسے ہمارے ساتھ میری ایک سسٹر یہاں پہ ہے، آپ آگے آ جائیں. تو یہ ہم نے ان کو ٹریننگ دی اور یہ بنا کے اسی طرح دیکھیں ان کے سائڈ پہ ان کے پروڈکٹ سے بنا کے بیچتی ہے اور اپنا انکم جنریٹ کر رہی ہے. اسی طرح اس جیسے بہت سارے خواتین ہیں جو اس فیلڈ میں پروسیسنگ کے فیلڈ میں آگے آئے ہیں اور اپنا انکم جنریٹ کرتے فروٹس اور سبزیوں سے پروڈکٹس بنا کے. آج جو ہم یہاں لے کر آئے ہیں نگر خاص کی خواتین کا بنا ہوا آرگینک جیم ہے، جو کہ جنہوں نے ایپل سے بنایا ہوا ہے. اس پروسیس میں خواتین کو پہلے ہم نے ٹریننگ دی ہے، جو ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کے تھرو ٹریننگ ہوئی ہے. 3 days ورکشاپ، دین ریفریشر ٹریننگ، جس میں خواتین کو بار بار یہ بنا کے اور اس کی میتھڈالوجی ان کو سکھائی گئی. اس کے بعد خواتین نے گھر پہ یہ اس کو پروسیس کیا اور جسے ہم یہاں آج آپ کے سامنے لے کر آئے ہیں. اس میں خواتین پہلے تو ایپل کلیکٹ کرتی ہیں، کرنے کے بعد ان کو صحیح اس سے واش کر کے پھر انہیں پکایا جاتا ہے. پکانے کے بعد جو ہے اس کا اگلا جو پروسیس کیا جاتا ہے اور اسی طرح اس کو یہ لوگ جیم جب یہ بناتے ہیں تو جس آرگنائزیشن سے ہم آئے ہیں پرنس برکت فاؤنڈیشن، خواتین کو یہ فیسیلیٹیٹ کرتا ہے. پہلے وہ خود ٹریننگ دیتا ہے، ٹریننگ دینے کے بعد جب یہ خواتین بنا کے لے کر آتی ہیں تو برکت فاؤنڈیشن کی سپورٹ سے وہ خواتین بناتی ہیں، تو اس کی مارکیٹنگ برکت فاؤنڈیشن خود کر رہا ہوتا ہے، یعنی کہ ہم کر رہے ہوتے ہیں. اس طرح کے ایگزیبیشنز میں آ گئے، لوکل مارکیٹس میں دے دیا، ہوٹلز میں دے دیا، تو اس طرح سے یہ جیم جاتا ہے اور ان خواتین کا انکم جنریٹ ہوتا ہے. وہاں پہ جو ہمارے فارمرز ہیں 257 خواتین ہیں اور خالص خواتین مل کے ہم لوگوں نے فارمر کوآپریٹو سوسائٹی بنائی ہے. یہ گورنمنٹ نے ہمیں TI اور افاد ASF مل کے ہمارے جو سپورٹر ہیں 70% ان کا ہے، 30% ہمارے فارمرز کا ہے. گورنمنٹ کے ساتھ رجسٹر کیا ہوا ہے. اس میں ہمارے جو پروڈکٹ ہیں اس میں ورٹیکل فارمنگ میں ٹماٹر اور کھیرا ہیں، اور دوسرے اوپن فیڈ میں اوکرا اور اس میں بینس پہ ہم لوگ کام کر رہے ہیں سر، اور دوسرے سبزیات پہ بھی کام کر رہے ہیں. ورٹیکل فارمنگ میں اس طرح ہے سر، جو کم جگہ سے ہم لوگ زیادہ پروڈکشن کماتے ہیں. ہمارے فارمرز کے لیے فائدہ اس طرح ہوتا ہے، تقریباً 2 مرلہ 2.25 مرلہ میں 50 کا جو ایک ٹنل ہوتا ہے اس سے تقریباً 75,000 70,000 50,000 تک خواتین کما سکتی ہے، جو کہ ہمارے خواتین کے لیے بہت فائدہ مند ہے. کم جگہ سے زیادہ، جو کم زمین جن کے پاس ہوتی ہے وہ خواتین بھی اپنے بچوں کو صحت کا اپنے فیس وغیرہ نکال سکتی ہے. اس طرح وہ لوگ جو سبزیات وغیرہ بیچ کے اپنے گھر کی آمدنی میں اضافہ کر سکتے ہیں سر. اور میں تقریباً ہنی کا کام 2008 سے ابھی تک میں کام کر رہی ہوں. شروع سے میں نے ایک کالونی سے سٹارٹ کیا تھا. اس ہنی کو شروع میں ہمیں ٹریننگ کے لیے کارسپین اسلام آباد NRC بھیج دیے تھے. ادھر سے ہم نے اپنے لون فرسٹ مائکرو سے ہم نے لون نکال کے کاروبار ہم نے سٹارٹ کیا تھا. ٹریننگ وغیرہ کارسپین نے دیا تھا ہمیں. تو ابھی تک تقریباً ماشاءاللہ سے ایک کالونی سے میں نے سٹارٹ کیا تھا. اس وقت میرے پاس 170 کالونیاں ہیں. اس سال GBRC نے کالونیاں مزید بڑھانے کے لیے مجھے سپورٹ کیا گیا ہے. تقریباً 70 کالونیاں جو ہے GBRC نے مجھے اس سال دیا ہے. انشاءاللہ شہد کا اتنا ڈیمانڈ ہے کہ ہم پورا نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ میں سال میں 2.5 ٹن تک میں ہن نکالتی ہوں، لیکن میرے پاس اتنا شہد نہیں ہوتا کہ میں زیادہ اس کو آگے لاؤں.
کیونکہ زیادہ شہد کی ڈیمانڈ بہت ہے. کیونکہ پاکستان میں آرگینک ہنی ہے. ہمارا آرگینک کس وجہ سے ہوتا ہے کہ یہاں پر جڑی بوٹیاں سائڈ میں جنگل درخت ہمارے ہوتے ہیں, پہاڑ وغیرہ ہوتے ہیں. اس وجہ سے نہ کوئی سپرے نہ کوئی کھاد وغیرہ ڈالتے, صرف چشمے کا پانی کے علاوہ, اس لیے یہ آرگینک ہنی ہے. اس سال جو ہے تقریباً GBRC کی سپورٹ کی وجہ سے میں نے کافی ہنی نکالا. تقریباً 2.5 ٹن تک میرا ہنی نکلا ہوا ہے. پھر بھی میرے لیے کم ہے. ہر کوئی ادارے سے ہم لوگ یہ ان کے لیے ہم لوگ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ کم از کم کوئی بھی خواتین آگے آنا چاہتی ہے کوئی بزنس کے لیے, ان کے لیے کچھ نہ کچھ سپورٹ کرنی چاہیے. کیونکہ ہمارے پاس ہر ایک چیزیں ہیں, ہنر بھی ہے, سب کچھ ہے, لیکن آگے آنے کے لیے ہمارے پاس فائنینشیل کی بہت کمی ہے. یہ جو آج ہم نے ایگزیبیشن رکھی ہے, یہ سمجھ لیں کہ اس طرح رکھی ہے کہ فارمرز کی پروڈیوس کو ایگزیبٹ کرنا ہے. جو زمیندار نے جو سال میں اگائی ہے وہ ہم دکھا رہے ہیں. ایک سٹال کے بیک گراؤنڈ میں کئی ہزار فارمرز ہیں, ان کی ایک ریپریزنٹیشن ہے. چونکہ میں ڈسٹرکٹ نگر کو ریپریزنٹ کر رہا ہوں, تو ڈسٹرکٹ نگر میں یہ ہے کہ یہ ہوم آف ایپریکاٹ ہے. ایپریکاٹ کے بارے میں تھوڑا سا بتا دوں کہ ترکی دنیا کو لیڈ کر رہا ہے. ترکی کا واحد ایک صوبہ ہے ملاتیا, جو دنیا کا 80% جو ایپریکاٹ سے وہ ترکی کا ملاتیا دے رہا ہے. ملاتیا کا بڑا بھائی نہیں ہے تو چھوٹا بھائی نگر ہے, لیکن یہاں کنسنٹریشن کی ضرورت ہے. ہم اپنے طور پہ انتہائی کوشش کر رہے ہیں کہ فارمرز کو ٹرین کریں, لیکن اس میں ہم ٹریننگ تو دے دیں گے, لیکن جب تک پرائیویٹ سیکٹر آ کے وہ ایکسپورٹ نہیں کرے گا, پرائیویٹ سیکٹر انوالو نہیں ہوگا, تو یہ سیکٹر جو ہے نا ترقی نہیں کر سکتا. یورپ میں صرف ایپریکاٹ کو میلوں رچ مین فوڈ کہتے ہیں. اگر ہم اپنے پروڈیوس کو یورپ تک پہنچا سکیں تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے. آج CM صاحب نے بھی یہی کہا. CM صاحب نے اب یہاں انسٹرکشن دیتے ہوئے یہ کہا کہ آپ اس کو کیسے ایکسپورٹ کریں گے. میری پرائیویٹ جتنے بھی انٹرپرینورز ہیں ان سے میری یہ گزارش ہوگی, آپ اس سیکٹر میں آ جائیں. ٹریننگ دینے کے لیے ہم ہیں, فارمرز کو ٹریننگ دینے کے لیے ہم ہیں, کوالٹی انشور کرانے کے لیے ہم ہیں. آپ کو جس طرح کا کوالٹی چاہیے, ملاتیا کا جو ترکی کا ملاتیا صوبہ ہے اس سے بہتر پروڈکٹ ہم زمیندار سے بنوائیں گے. آپ آ جائیں, میدان میں آ جائیں, آپ اس کو ایکسپورٹ کرنے کی کوشش کریں اور ہم اس کو بہتر سے بہتر کر سکتے ہیں. یہ تو بات ایپریکاٹ کی ہوئی. یہاں کی جو پیئرز ہیں, جو شوگری ہے وہ بہت زیادہ مشہور ہے, پورے GB میں مشہور ہے. اس کے علاوہ ایپلز ہے وہ بہت زیادہ مشہور ہے. جائکا نے یہاں پہ کام کیا, اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ ورجن لینڈ ہے. مینس کہ ابھی تک کوئی پیسٹیسائڈ استعمال ابھی تک نہیں ہوئی ہے. کیمیکل فرٹیلائزر انتہائی مائنوٹ استعمال ہوئی بھی ہے تو کراپس کے لیے انتہائی مائنوٹ کوانٹٹی میں ہوئی ہے. یہ آرگینک بیلٹ ہے, یہ ورجن لینڈ ہے. ہم اس کو اب یہ ٹرانزیشنل فیز میں آیا. مینس کہ اگر ہم اس کے بعد اس کو پیسٹیسائڈ سے پولوٹ کریں گے, اس کو کیمیکل فرٹیلائزر سے پولوٹ کریں گے تو ہم اس کو آرگینک نہیں کہہ سکتے. اس وقت ہم آرگینک سرٹیفکیشن ہمارے پاس گو کی نہیں ہے, لیکن ہم اس کو ایز اے نیچرل مارکیٹ کر سکتے ہیں. ابھی جو ہمارے پروڈکٹ جو بھی جا رہی ہے ڈاؤن میں وہ باقی پروڈکٹ کے ساتھ مکس ہو رہی ہے. ہمیں اپنے پروڈکٹ کو نام دینا ہے, اس کو نیچرل کا نام دے دیں, اس کو آرگینک کا نام دے دیں, پھر یہ پروڈکٹ الگ سے بکے گی, اس کی پہچان الگ ہوگی. پاکستانیوں کے پاس جو ہے نا پرچیزنگ پاور بہت زیادہ ہے. اگر ایکسپورٹ نہ بھی ہو, صرف ہمیں اپنے پروڈکٹ کو نام دینا ہے. اور ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ آپ کے لیے حاضر ہے. پرائیویٹ انٹرپرینور سے میں گزارش کروں گا آپ سامنے آ جائیں اور اس کو جو ہے نا بوسٹ کرنے میں ہماری مدد کریں. اچھا, یہ کلاؤ جس طرح بنتے ہیں اس میں یہ ہے کہ سب سے پہلے بلیک گریپس کا پانی نکالو. اس پانی کو ایک بڑے جگچے میں ڈال کر اس میں تھوڑا سا راکھ ڈالا جاتا ہے. راکھ چھانٹی کر کے اس کو بوائل کیا جاتا ہے. پھر آٹا ڈالا جاتا ہے. اس کو بوائل کر کے جب وہ گاڑھا ہوتا ہے تو اس میں کیا کرتے ہیں, یہ گری یا والنٹ کے جو پیس بناتے ہیں دھاگے کے اندر, اس کو وہاں نیچے سے بھگو کے نکالتے ہیں. پھر اس کو ڈرائی کرتے ہیں. ایک یہ پروسیس ہے پیور. دوسرا آج کل نیا ٹیکنالوجی لائے ہیں. اس میں ایک یہ بھی ہے کہ یہ والنٹ ہے جس میں بلیک بھی ہوتا ہے, یہ وائٹ بھی ہوتا ہے. اس کو بھی بوائل کر کے اس کا بھی بناتے ہیں, لیکن وہ اتنا اچھا نہیں ہوتا ہے جتنا میں پہلے والا تھا. یہی ہے اور کچھ بھی نہیں.